ہوں عریش اور آپ اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناول سے تو جناب میں آ گئی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ لکھ کر تو جناب ہم شروع کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ اور یہ میں بھی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی کائزان کے بچپن کی اور کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ جوانی شروع ہوگی اور انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ ہوگی کائزان اور مرم کی ملاقات بھی ہو جائے گی. تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. مرم کائزان قسط نمبر 112 تحریر عریش شاہ. ارے یہ کیا، یہ کھانا کھائے بغیر سو گیا. اسے سوتے دیکھ کر وہ آدمی رسل سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اپنے آدمی کو بھیج کر اس نے ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام بھی کروا دیا تھا. میں جگا لوں گا اسے، اب کھانا منگوائیے. رسل نے اس پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا. یہ کمبل وہ اپنے بیگ میں ہی رکھتا تھا. ہاں بس کھانا آ رہا ہے، وہ کائزان کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا. رسل کو اس کا انداز کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. کہنے کو یہ آدمی اس آدمی کا مالک تھا، لیکن جب سے اس نے کائزان کے باپ کا نام سنا تھا اس کا انداز ہی بدل گیا تھا. آپ کائزان کے باپ کا نام سن کر اتنا چونک کیوں گئے تھے؟ اور پھر آپ باہر بھاگ گئے فون لے کر. آپ کچھ غلط تو نہیں سوچ رہے ہمارے بارے میں؟ دیکھیے، اگر تو آپ کی سوچ یا نیت غلط ہے تو یاد رکھیے گا 3 لوگوں کو مار چکے ہیں ہم، آپ چوتھے بھی ہو سکتے ہیں. رسل نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس 13-14 سالہ لڑکے کو دیکھ کر وہ آدمی امپریسڈ ہوا تھا. نہیں میرے بچے، تم غلط سمجھ رہے ہو. میں تو اس کے بابا کو بتانے گیا تھا. اس کے بابا کو جانتا ہوں میں، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. میرے پاس ان کا نمبر ہے. ہو سکتا ہے میں تھوڑی دیر میں ان کی بات بھی کرواؤں ان سے. وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ رسل کی آنکھیں اسے عجیب سے ڈر میں مبتلا کر رہی تھی. جتنا یہ چھوٹا والا بچہ انہیں معصوم لگ رہا تھا، بڑا اتنا ہی سمجھدار تھا. تو یہ بات آپ ہمیں بتا کر بھی تو باہر جا سکتے تھے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جب دوسرا آدمی کھانا لے کر اندر آ گیا. کائزان اٹھو، کھانا کھا لو اور آپ چلیں. پہلے کھانا آپ کھائیں گے. میں آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا. میں نہیں جانتا کہ آپ کائزان کے بابا کو جانتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے شک ضرور ہے کہ آپ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. پہلے کھانا آپ کھائیں گے تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اس کھانے میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. رسل ہر کام میں بہت محتاط تھا. اس آدمی نے فوراً اس کی بات کو سمجھ کر خود کھانا کھانا شروع کیا تھا. تم بہت چالاک ہو بڑے لڑکے. یقین کرو یہ کھانا میں نے تم لوگوں کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے منگوایا ہے، اور تو اور میں نے کائزان کے بابا کو بھی خبر کر دی ہے. کائزان کو آنکھیں ملتے دیکھ کر وہ کافی لاڈ سے اس سے بات کر رہا تھا. جب اس نے کائزان کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا تھا اور خود اس کرسی میں اس انداز پر بیٹھا کہ کائزان اس کے پیچھے چھپ سا گیا. کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس آدمی کو دھکا مار چکا تھا جو دروازے پر کھڑا تھا. ریلیکس ہو جاؤ.
وہ آرام کر رہا ہے۔ دونوں بچے آرام کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے یقین دلایا ہے اس لڑکے کو۔ وہ بڑا والا لڑکا تو کسی پر اعتبار ہی نہیں کرتا۔ پستول اس نے ایسے اپنے پاس رکھی ہے جیسے کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف کام ہوگا ابھی وہ سامنے والے کو گولی مار دے گا۔ میں نے آرام کرنے کے لیے اوپر کمرے میں بھیجا ہوا ہے ان کو۔ مل لینا تم۔ وہ آدمی بھاگتا ہوا اس کے پاس آتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا۔ میں نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے سعید؟ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولا تھا جب اس نے اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے دھکا دیتا ہوا تیزی سے سیڑھیوں کی طرف گیا تھا جبکہ اس کے گارڈز اس آدمی کو پکڑے ہوئے تھے۔ فکر مت کرو، ایک بار یقین ہو جائے کہ وہ وحاج کا بیٹا ہے تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم مل جائے گی، اور اگر تم نے کوئی سازش کی ہوئی تو یہیں پر مارے جاؤ گے، اس کے گارڈ نے اسے سمجھایا تھا، جبکہ اس کی دھمکی کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ وحاج کا ہی بیٹا ہے۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تو حیران تھا اس کے اتنے جلدی یہاں پہنچ جانے پر۔ ابھی 3-4 گھنٹے پہلے ہی تو اس نے اسے فون کیا تھا۔ وہ اس کمرے میں آیا تو رسل کو وہیں بیٹھے دیکھا جبکہ کائزان بیڈ پر لیٹا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ کائزان وحاج نے تڑپ کر اس کی طرف بڑھنا چاہا تھا جب رسل اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کائزان اس کے پیچھے ہو گیا تھا۔ رسل، یہ کائزان کے بابا ہیں، وحاج کاظمی۔ وہ آدمی اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ یہ وہی ہیں؟ تم ہمارے ساتھ کوئی گیم بھی تو کھیل سکتے ہو۔ رسل کو ہرگز اس پر یقین نہیں تھا، جبکہ اسے چھپ چھپ کر پیچھے سے دیکھتا کائزان پہچان چکا تھا۔ رسل بابا ہیں، وہ بہت کم آواز میں بولا تھا جبکہ وحاج وہیں زمین پر بیٹھتا ہوا اسے اپنے پاس بلانے لگا، جبکہ وہ رسل کی طرف سے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ جب رسل نے اسے اس کی طرف جانے کا اشارہ کیا، وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا تھا جب وہ اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، مجھے لگا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے، تم کبھی مجھے نہیں مل پاؤ گے۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے چومتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک پل کی خبر رکھتا تھا۔ اس کی ہزاروں لاکھوں تصویریں اس کے پاس موجود تھیں۔ اس آدمی نے جو ڈیمانڈ کی ہے اسے دے دو۔ چلو میرے بچے، اپنے گھر چلو، اپنے بابا کے ساتھ۔ رسل بیٹا، چلے، اس نے پیچھے کھڑے رسل سے بھی کہا تھا جو خاموشی سے اس کے پیچھے آیا تھا جبکہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں یوں ہی اٹھائے تیزی سے سیڑھیوں سے اترا تھا۔ یہ تم لوگوں کا گھر ہے، آج سے تم لوگوں کو یہیں اسی گھر میں رہنا ہے۔
کہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کو تمہاری ضرورت کا ہر سامان یہاں سے ملے گا۔ اپنی پڑھائی کو لے کر تم لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پر ہر چیز تم لوگوں کو دی جائے گی۔ یہ لوگ تم لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ یہاں بھی جہاں بھی جانا ہوا، کہیں بھی گھومنے پھرنے کا دل کرے تو ان کے ساتھ جانا۔ ان انکلز کے بغیر تم لوگ کہیں پر نہیں نکلو گے۔ رسل، میں فی الحال قائزان کو اپنے ساتھ پاکستان لے کر نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں نے تمہاری آنی کو مارا ہے وہ لوگ قائزان کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ اسے بھی مارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے میں پاکستان جا کر یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ مجھے میرا بیٹا مل گیا ہے۔ تم جانتے ہو اس وقت وہ تمہارے علاوہ اور کسی پر یقین نہیں کرتا۔ شاید وہ مجھ پر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ میں اس کا باپ ہوں، لیکن اس کے لیے اس وقت اعتبار کے دائرے میں صرف تم آتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کا خیال رکھو، اس کے پاس رہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں دوں گا۔ بس میرے بیٹے کو اکیلے مت چھوڑنا۔ اس وقت میں بہت مجبور ہوں، تمہارے علاوہ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھائے سمجھا رہا تھا، جبکہ قائزان کو اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اسے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ آپ فکر نہ کریں وہاج انکل، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ہم صرف پولیس کی وجہ سے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اگر ہم یہاں محفوظ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت ہے۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہاج نے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تم نے سچ میں ثابت کر دیا کہ تمہاری آنی نے قائزان کو بالکل ٹھیک انسان کے ساتھ بھیجا ہے۔ تم سچ میں اعتبار کے قابل ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کا شکریہ، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کا اعتبار کبھی بھی نہ توڑوں، اس نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہاج 2-3 دن یہاں رک کر واپس پاکستان لوٹ گیا تھا۔ قائزان اب بالکل آزاد ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر اس کی زندگی آسان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے پورے گھر میں گھومتے پھرتے، کھیلتے کودتے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا تھا۔ ہر روز ایک آدمی انہیں پڑھانے کے لیے آتا، ایک آدمی انہیں مارشل آرٹس کی ٹریننگ دے رہا تھا، جبکہ ایک آدمی شام کے وقت انہیں سوئمنگ سکھاتا تھا، اور ایک آدمی جانوروں سے کانٹیکٹ بنانے کی تعلیم دیتا تھا۔ پڑھائی، مارشل آرٹس، سوئمنگ تو وہ کافی انجوائے کر کے کرتے تھے۔ ہاں، لیکن یہ جانوروں سے بات چیت کرنے کے طریقے سیکھنے میں ان دونوں کو ہی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ لیکن وہاج کے مطابق یہ آگے زندگی میں ان کے کام آنے والا تھا، جس میں وہ بہت بورنگ سی لائف کے اس چیپٹر کو گزار دیتے تھے۔ قائزان کی کم دلچسپی اور بوریت کو دیکھتے ہوئے وہاج نے یہ کلاس ہفتے میں 7 دن کے بجائے 4 دن کی کر دی تھی، لیکن اس کے بیٹے نے پھر بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا تھا اس چیز میں۔ وہ دن میں گھنٹوں اسکائپ پر
اس سے باتیں کرتا تھا۔ اپنے کام کرتے بھی وہ ہر وقت کائسان کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھتا تھا۔ اپنے بیٹے کی چہرے کی خوشی دیکھ کر وہ جی اٹھتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کھو چکا تھا لیکن اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتا تھا۔ اس نے وہاں صرف اپنے اعتبار کے لوگوں کو رکھا ہوا تھا۔ کائسان کہاں پر تھا، کہاں پر نہیں، اس بات کا ذکر تک اس نے کبھی اپنے ورکرز کے سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کبھی بھی باہر نکلے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہاج کی فیملی مر چکی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی، جبکہ کچھ لوگ جانتے تھے کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، لیکن اس کا بیٹا کہاں ہے، اس بات کی خبر کسی کو کانوں کان نہیں تھی، اور نہ ہی وہاج اس بات کی خبر کسی کو دینے والا تھا۔ اپنے بیٹے کی ذمہ داری اس نے خود اٹھا لی تھی، اور وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا سوائے اپنے آپ کے۔ پھر اس بڑے والے شیر نے سارے چھوٹے بھیڑیوں کو کھا لیا۔ آپ نہیں سن رہے نا میری بات؟ وہ جو کافی دیر سے اسے کوئی کہانی سنا رہا تھا، اس کی کم دلچسپی محسوس کر کے ناراضگی سے بولا، نہیں میرا بچہ، میں آپ کی ساری باتیں سن رہا ہوں۔ ویسے پھر تو شیر نے اچھا کیا نا، وہ سارے بھیڑیے کھا گیا۔ بھیڑیے ویسے بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اس وقت وہ اپنے کام میں بے حد مصروف تھا، لیکن کائسان کی باتیں مس کرتے ہوئے وہ اسے اسکائپ پر کال کرنے لگا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا لاڈلا کوئی فلم دیکھنے میں مصروف ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اس کے لیے ٹائم نکال کر آیا تھا اور اسے کہانی سنانے لگا، جبکہ وہ ساتھ ساتھ اپنا کام کرتا اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ کیسے اچھا کیا بتایا نا اسٹارٹنگ میں کہ شیر ویلن ہے، ہیرو بھیڑیا تھا۔ آپ میری بات دھیان سے سنتے ہی نہیں۔ اب ٹھیک سے سنیے، کام چھوڑ کر، اس نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، تو وہ اپنے کام کو ایک طرف کرتا اپنا لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھ چکا تھا۔ ہاں چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ میری جان، بھیڑیا کیسے ہیرو ہو گیا؟ بھیڑیا تو ویلن ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ تو شیر ہوتا ہے۔ وہ پوری توجہ سے اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ جنگل بھیڑیے کا تھا، شیر دوسرے جنگل سے آیا تھا۔ بھیڑیا اس سے لڑ رہا تھا، لیکن شیر زیادہ پاورفل تھا، اسی لیے اس نے بھیڑیے کو مار دیا۔ لیکن پھر بھی وہ مرنے سے پہلے اپنے سارے دوستوں کو کہہ کر گیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنی جاگیر کبھی مت چھوڑنا، یہ جگہ تمہاری ہے، اس پر تمہارا حق ہے، کوئی باہر کا آیا شخص تمہاری جگہ پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو پھر کیا کیا اس کے دوستوں نے؟ اس نے شیر کو مار دیا؟ وہ دلچسپی سے اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے کیا پتا، میں تو فلم چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا۔ رسل سے پوچھوں گا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس کے باپ نے دوسری طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے کال بند ہو گئی۔ رسل، بابا غائب ہو گئے۔ وہ بھاگ کر نیچے آیا تھا جہاں رسل ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ غائب نہیں ہو گئے، ان کو کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا، کال بند کر دی ہوگی۔ تم ادھر آؤ میرے پاس، بس فلم کا اینڈ چل رہا ہے، دیکھو وہ بھیڑیا زندہ ہے جسے شیر نے مارا تھا۔
اب دیکھنا بھیڑیا بدلا لے گا، اپنے سولڈ فائٹ ہونے والی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو وہ آف موڈ کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے رسل، امی میری بات پوری توجہ سے سنتی تھی۔ بابا کبھی بھی جب دل کرتا ہے کال کاٹ دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے پھر فون کر لیتے ہیں۔ اب تم مجھے نہیں کہو گے ان سے بات کرنے کے لیے، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ارے بیبی کو غصہ آ گیا، اسے ناراض دیکھ کر وہ اس کے گرد اپنی باہیں پھیلاتا اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد وہ بہت سینسٹیو ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کا باپ توجہ سے اس کی باتیں نہیں سنتا۔ مجھے تنگ مت کرو، میں اب ان سے بات نہیں کروں گا اور تم بھی مجھے نہیں کہو گے، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے بابا، اب میں بھی نہیں کہوں گا، چلو فلم کا اینڈ دیکھتے ہیں، اتنے مزے کی فائٹ ہونے والی ہے۔ دیکھو شیر نے سارے بھیڑیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ وہ اس کی توجہ فلم کی طرف دلوانے میں کامیاب ہوا تھا، جبکہ رسل خود ان دونوں میں اس سوچ میں مصروف تھا کہ آخر اس کا باپ کرتا کیا ہے کہ وہ قائزان کو سب سے چھپا کر اتنی دور رکھتا ہے۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر وقت اس سے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو پھر کیوں وہ قائزان کو اپنے پاس نہیں رکھتا؟ وہ جاننا چاہتا تھا ان سارے سوالوں کے جواب، اور وہ جانتا تھا کہ وقت آنے پر ہی اسے ان سب سوالوں کے جواب ملیں گے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ سیکنڈ والی، تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ یار میری ساری روٹین پھر سے خراب ہو گئی ہے، اچھی خاصی میری روٹین جا رہی ہوتی ہے، کبھی بجلی بیچ میں پنگا کر جاتی ہے، کبھی نیٹ بیچ میں پنگا کر جاتا ہے۔ میں صبح کے ٹائم پہ ایپیسوڈ دینا چاہتی ہوں تاکہ رات کو نہ میں نہیں کر پاتی، کیونکہ رات کو میں نے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر چھوٹے موٹے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ پچھلے ٹائم میں آپ کو پتہ ہے نا تھوڑا سا کام ہم زیادہ کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ اصل میں اب نا میرے ٹیوشن کے بچے بھی ہو گئے ہیں شام میں، تو 2 بچیاں آتی ہیں میرے پاس پڑھنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے نا اور بھی مطلب میں بزی ہو جاتی ہوں، تو شام کے وقت میں نہیں کر پاتی۔ میری ٹائمنگ میں صبح کے ٹائم پہ رکھنا چاہتی ہوں، صبح کے ٹائم میں رکھ نہیں پا رہی، جب بھی میں اچھی خاصی میری روٹین چل رہی ہوتی ہے بگڑ جاتی ہے۔ تو خیر آگے دیکھا جائے گا، دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے تو ہم دوبارہ سے اپنی روٹین صبح کے ٹائم پہ سیٹ کریں گے۔ صبح کے ٹائم میرے لیے آسانی رہتی ہے۔ تو خیر ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ڈاٹے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔